یہ کتاب ہے، یہ کتاب میں بازار کے اندر اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، میں نے وہاں پہ میں سیل کر رہا ہوں۔ اس کتاب کی ٹوٹل قیمت ہے 100 روپیہ، ٹھیک ہے۔ میں نے 10 روپے منافع یا 20 روپے منافع رکھ کے میں نے 120 کی یہ کتاب سیل کرنا شروع کر دی، لوگ لیتے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تجارت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ اگر کوئی شاپ پہ آتا ہے وہ آگے کہتا ہے کہ یار ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ادھار دے دو، ٹھیک ہے، ادھار دے دو، تو میں آگے سے اس کو کہتا ہوں کہ یہ بھائی آپ ادھار کتاب لے لو، لیکن اس کی قیمت ہے 120 روپے، ٹھیک ہے۔ جب تم ادھار واپس کرو گے مجھے تو تم 130 روپے مجھے دو گے، یا 121 پہ بھی کہہ دوں نا میں کہ 1 روپیہ مجھے زیادہ دو گے تو وہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک سود کے متعلق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے خلاف جنگ کا اعلان کیوں کیا۔ تو آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر، میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کے آخر تک۔ ٹاپک سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھائی کوئی بھی پاکستان سے اگر کوئی اسپینش لینگویج سیکھنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا، یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہے کورس کے لیے، تو میں اسے فری کورس کروا دوں گا، اوکے۔ یہ میں نے نیچے آپ کو کانٹیکٹ دے دیا، فیس بک پیج بھی میرے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگی، ٹھیک ہے، آپ ادھر رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے۔ تو آئیے آج ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا سود کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے سور کو حرام کیا، سود کی بات نہیں کر رہا ابھی، سور کی، سور خنزیر، اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے سود کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ لیکن ہم میں سے کوئی اگر کسی کو شرابی کو دیکھتا تو چرسی کو دیکھتا، کہتے ہیں نا یار وہ گناہ کر رہا ہے، کہتے ہیں نا، ظاہری بات ہم کہتے ہیں کہ یار وہ شراب پیتا ہے، اس سے دور رہو، اپنے بچوں کو اس سے دور رکھو، یہ شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سور کا گوشت ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں کھاتا ہوگا، مسلمان ہے نا، سارے دیندار بنے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی گناہ والے معاملے ہیں۔ لیکن سود ہر کوئی کھا رہا ہے، بہت کم عوام ہے جو سود کی طرف نہیں جا رہی، لیکن پاکستان کے اندر اس ٹائم سب سے زیادہ لوگ سود ہی کھا رہے ہیں، جیسا کہ بینکنگ سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ تو سود کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کیوں لانے جنگ کیا؟ آپ سود کا 1 روپیہ بھی لیتے ہیں تو وہ 1 روپیہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ شراب پیتے ہیں یا سور کا گوشت کھاتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں حرام کی ہیں، تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے کافی بڑا ہے، 100ویں حصے سے بھی کافی بڑا ہے گناہ یہ والا۔ تو سود کے 70 گناہ ہیں، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 70 حصوں میں سے سب سے جو 70واں حصہ ہے نا، جو سب سے ہلکا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی سود کھاتا ہے تو وہ یعنی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سود کے خلاف لانے جنگ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے سود کا مال کھایا وہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ جیسے کوئی شخص جسے شیطان نے اپنے اثر سے دیوانہ بنا لیا ہو، ٹھیک ہے، وسوسوں سے ڈال کر اسے دیوانہ بنا لیا ہو۔ تو یہ سزا ان کے لیے اس لیے ہوگی کیونکہ وہ دنیا کے اندر یہ کہتے تھے کہ یہ تجارت ہے، لین دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی تو سود کی مانند ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حالانکہ سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں کہ پس وہ لوگ جو باز آ گئے سرکس سے، جنہوں کو یہ نصیحت پہنچ گئی اور اس کام سے باز آ گئے، تو ان کا جو حساب ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، یعنی ان کو اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے گا، اللہ چاہے تو نہ بھی معاف کرے گا، یہ اللہ کے حوالے معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اگر فیوچر میں نہ کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ تو اگر وہ دوبارہ نصیحت سننے کے بعد، یہ آیت کے اندر ہی کہ اگر نصیحت سننے کے بعد دوبارہ وہ ایسا ہی عمل کرتے ہیں، یعنی سود کے عمل پر قائم رہتے ہیں، تو وہی جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دے کہ وہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود کے خلاف لانے جنگ کیا ہے، یعنی جس نے سود کھایا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لانے جنگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ جس نے سود کھایا اس نے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا۔ یہ سود بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اسے ہلکے میں لیا جا رہا ہے مسلمان، اب بہت ہلکے میں۔ یہ بینکنگ سسٹم جو کہتے ہیں کہ بچاؤ، پیسے بچاؤ، ٹھیک ہے، پیسے بچاؤ، جو بچت ہوتی ہے اسے بچاؤ، لیکن اسے اپنے دین کے لیے، یعنی جیسے مسجد بنانی ہے، کوئی بھی دین کا کام ہے اس کے لیے بچاؤ، وہ فائدہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ آپ بینک کے اندر رکھو پیسے 1000 روپیہ اور اگلے سال آپ اس سے 2000 لے لو بغیر کوئی محنت کیے، تو وہ سود ہے، ٹھیک ہے، یہ حلال ہے۔ یہ کتاب میں بازار کے اندر اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، میں نے وہاں پہ میں سیل کر رہا ہوں۔ اس کتاب کی ٹوٹل قیمت ہے 100 روپیہ، ٹھیک ہے۔ میں نے 10 روپے منافع یا 20 روپے منافع رکھ کے میں نے 120 کی یہ کتاب سیل کرنا شروع کر دی، لوگ لیتے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تجارت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ اگر کوئی شاپ پہ آتا ہے وہ آگے کہتا ہے کہ یار ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ادھار دے دو، ٹھیک ہے، ادھار دے دو،
تو میں آگے سے اس کو کہتا ہوں کہ یہ بھائی آپ ادھار کتاب لے لو، لیکن اس کی قیمت ہے 120 روپے، ٹھیک ہے؟ جب تم ادھار واپس کرو گے مجھے تو تم 130 روپے مجھے دو گے، یا 121 پہ بھی کہہ دوں نا میں کہ 1 روپیہ مجھے زیادہ دو گے تو وہ سود ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جنگ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، تو اس کام سے پرہیز کریں، اس کام سے بچیں۔ یہ شراب سے اور سور کا گوشت کھانے سے، خنزیر کا گوشت کھانے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے سود سے بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر لگائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔